آیہ مبارکہ نمبر 93 تک قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے آیہ مبارکہ نمبر 78 میں۔ کل کا درس آپ کے ذہن میں ہوگا، کافروں نے کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو اللہ پاک نے ارشاد عظیم فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیمانڈز کے مطابق ہم نے اسلامی احکام معاملات نہیں بنانے، بلکہ ان سے فرمائیں کہ یہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ تو اس مضمون کو آگے مزید بیان کیا اللہ پاک نے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور نماز فجر میں قرآن عظیم بنسبت دوسری نمازوں کے زیادہ تلاوت کریں۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں قرآن عظیم جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں 3-4 طرح کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اور یہ نماز قائم کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں ایک جو استعمال ہوا صیغہ عربی حوالے سے وہ ہے اقیم، قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اور باطنی، ہر لحاظ سے جو نماز کا تقاضا ہے وہ بندے کو چاہیے کہ وہ ممکنہ حد تک وہ نماز کا حق نماز کو دے۔ یہ ہے قائم کرنا، جس میں خشوع اور خضوع یہ دو لفظ آپ نے اکثر سنے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع کا تعلق یہ باطن کے ساتھ ہے، اندرونی معاملات کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، اور خضوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ خشوع اور خضوع جب دونوں نماز میں آتے ہیں تو پھر نماز ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تفصیل کافی ساری ہے، آپ قرآن عظیم کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ یہی صیغہ ملے گا، یہی لفظ ملے گا۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نماز قائم کریں، یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو۔ یہ نہیں فرمایا کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر نماز پڑھی جاتی ہے، قائم نہیں کی جاتی۔ بار بار بتایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، نہ ظاہری لباس ہمارے صحیح ہو پاتے ہیں، نہ کھڑے ہونے کا ڈھنگ صحیح ہو پاتا ہے، نہ حلیے صحیح ہوتے ہیں، بازو کسی کا کدھر چڑھا ہوا، کسی کا کدھر چڑھا ہوا، پاؤں سیدھے رکھنے کی بجائے ایسے رکھ کے کھڑے ہوئے۔ کتنی مرتبہ یہ سن چکے ہم بچپن سے، نماز کیسے پڑھنی ہو، توجہ ہی نہیں دیتے، وہ نماز قائم نہیں ہو پا رہی۔ نماز پڑھ تو لیتے ہیں، آئے حاضری لگی اور ہو گئی، جب نماز قائم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر نماز جو قائم نماز ہوتی ہے وہ پھر بندے کو ہر طرح کی بے حیائی، برائی، چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بھی بندے کو روکنا شروع کر دیتی ہے۔ نماز منع فرماتی ہے نماز بے حیائی سے، برائی سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہو ہی نہیں پا رہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے نماز قائم کرنے کی طرف۔ اس میں میں نے واضح طور پر 2 لفظ بڑے بول دیے ہیں، ظاہری ادائیگی، کوئی بندہ دیکھے تو میرے نماز کے ارکان کی ادائیگی صحیح ہو جائے، جب بندہ نہ دیکھ رہا ہو تو پھر سپیٹ لگی ہوئی ہو،
نہ رکوع قابو میں، نہ سجدے قابو میں۔ وہ بندہ دیکھے تو میری کمر بھی سیدھی ہو جائے، وہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو تو پھر اپنی من مانی کی نماز پڑھ کے بندہ نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تنہائی میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو تنہائی میں بھی وہی نماز ہو جو بندہ ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، تب یہ ظاہر باطن موافق ہو جاتا ہے۔ ایک حکم یہ ہوا۔ دوسرا ہے دلوع کی شمس، سورج کے ڈھلنا، سورج کا ڈھلنا، یہ ہے دن کا زوال جو 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، 12:02-3 پہ آج کل۔ تو یہ جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت سے لے کر رات چھا جانے تک نمازوں کے اوقات آتے رہتے ہیں، جس میں ظہر کا وقت بھی آ گیا، عصر کا وقت بھی آ گیا، مغرب اور عشاء کا وقت بھی آ گیا۔ ان میں وہ نماز کے اوقات سارے ہمارے ذہن میں ہیں، کب کب کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب فجر کا وقت آ جائے تو اس میں قرآن عظیم پڑھا کرو، کیونکہ یہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 جماعتیں ہیں فرشتوں کی، ایک جماعت نماز عصر کے ٹائم اترتی ہے، دنیا میں آتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہ ایسے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جگہ 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 جا کے دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا رہے ہیں۔ فرمایا یہ جماعت عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہ سارا دیکھتی رہتی ہے۔ پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو تب بھی فجر کی اذان آ جانے کے بعد بھی وہ یہیں پر ہی ہوتے ہیں۔ اب جیسے نماز ہم نے ادا کی تب بھی وہ یہیں پر ہی تھے۔ فجر سے پہلے ایک اور جماعت نازل ہوگی فرشتوں کی۔ اب یہ دونوں جماعتیں جمع ہو گئی ہیں، وہ جو عصر کے ٹائم آئے تھے اور یہ جو فجر کے ٹائم ایک دوسری جماعت آئی۔ اب جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ فجر میں کون کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، تو یہ جب دیکھ لیتے ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں، یہ جماعت فرشتوں کی یہ واپس چلی جاتی ہے، اور وہ جماعت جو فجر میں آئی ہوتی ہے وہ یہیں رہتی ہے، وہ پھر فجر میں بھی رہے گی، ظہر میں بھی رہے گی، اور عصر کے جو نمازی ہوتے ہیں ان کا ملاحظہ بھی کرے گی۔ عصر میں پھر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ چلے جاتے ہیں واپس، اور وہ جو گئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ آئے تھے تو انہوں نے آ کر دیکھا، جس کو دیکھا جو نماز میں ہے وہ انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ بندہ نماز عصر میں تھا۔ اب جب فجر میں انہوں نے آ کر دوبارہ دیکھا کہ فجر میں کون کون آیا ہوا ہے، تو جب یہ واپس جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اس نے خود بھیجا ہوتا ہے، وہ جانتا بھی ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو، وہ کہتے ہیں مولا زمین پر گئے تھے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ تیرے بندوں کو دیکھنے گئے تھے۔ فرمایا بتاؤ پھر میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو یہاں آقا پاک نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ فرشتے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم نے دیکھا، جب ہم گئے تب بھی تیرے بندے نماز میں تھے، جب ہم آئے تب بھی تیرے بندے نماز میں تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے گواہ رہو جن کو تم دیکھ کے آئے ہو میں نے ان کے لیے اپنی رحمت کے وعدے فرما دیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی حاضری، جن کے نام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے وعدے فرماتا ہے۔ اور جو توجہ نہیں کرتے، کبھی آئے کبھی نہ آئے، گھروں میں بچے سوئے رہ جاتے ہیں ہمارے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ کیوں ہیں؟ وہ فرشتوں کے ناموں میں، فرشتوں والی جو لسٹ ہے تیار ہو رہی ناموں کی، اس میں نہیں آ رہے۔ کئی افراد ہمارے رہے ہوئے ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا، دنیا ختم ہو جانی ہے، سونا ہے تو چل کے سواں گے انشاءاللہ قبر وچ، سکون دی نیند۔ آقا پاک فرماتے ہیں وہاں فرشتے خود کہیں گے نم کا نومت العروس، اطمینان سے سو جاؤ، اور وہ نیند بھی کیا پیاری نیند ہوگی
اس میں آ کے کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی تنگ نہیں کرے گا، اٹھو جی اٹھو، نہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، آرام سے سوئے گا۔ اور جو سوئے ہیں آرام سے، آج بھی ان کی قبریں جب کھول لی جاتی ہیں کسی مسئلہ کی وجہ سے، تو وہ واقعی ہی آرام سے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں۔ توجہ کرنی چاہیے میرے پیارے بھائیو، یہ ہے فجر کے معاملات، اور اس میں نمازوں کے اوقات بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے مفسرین نے بیان کیے، وہ انشاءاللہ ہمیں اکثر پتہ ہے نمازوں کے اوقات کا، میں وقت بچانا چاہتا ہوں اس میں۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، جب رات کا وقت ہو تو فَتَہَجَّدْ بِهِ، تب تہجد ادا کیا کرو، نافلۃ لک، یہ باقی 5 نمازوں سے ایک زائد نماز عبادت رکھی گئی ہے تمہارے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پابندی سے ادا فرماتے تھے، اور ہم جو امتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کوشش کر کے اس کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تہجد وہ نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ تہجد کی کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وطر بھی ان کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ پھر 11 رکھتے پڑھ لے گا تہجد کے ٹائم پہ، کم از کم 5 پڑھ لے گا۔ اگر 4 رکعتیں پڑھتا ہے تہجد کی، 3 وطر کی 7 ہو جائیں گے۔ اگر 6 پڑھتا ہے تہجد کی، 3 وطر 9 ہو جائیں گے۔ اگر 8 پڑھتا ہے 3 وطروں کو ساتھ ملا کے 11 ہو جائیں گے۔ اور اگر 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے بھی ادا کر لیتا ہے تو وہ 13 ہو جائیں گے۔ اور اگر 2 رکعت نماز وضو ادا کر لیتا ہے تحیۃ الوضو کے، تو یہ 15 ہو جائیں گے۔ یہ ساری وہ ہیں جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد 2 ہی سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آسانی کے لیے آپ نے یہ مختلف عمل فرمائے ہوئے ہیں، 7 رکعتیں، 9 رکعتیں، 11 رکعتیں، 13 رکعتیں، یہ آپ نے ادا فرمائی ہیں وقت کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ میری امت آسانی سے عمل کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کو رات 2 بجے جاگ آ جاتی ہے، سو گیا تھا عشاء کے بعد، رات 2 بجے جاگ آئی، اب خطرہ ہے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ میری آنکھ کھلے نہ کھلے، اس وقت ہی اٹھ جائے، تازہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنا جسم میں ہے گنجائش ہے، اس کے بعد چاہے پھر لیٹ جائے۔ جب فجر کی اذان آئے تو اطمینان سے اٹھ کر نماز فجر کے لیے تیاری کر کے فجر میں آ جائے، یہ آسانی ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، نماز عشاء پڑھ کے سونا یہ لازم ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا تہجد، اس کا معنی ہی یہ ہے، اس کا اپنا گرامیٹری اعتبار سے معنی یہ بنتا ہے کہ نیند کو چھوڑ کر نماز کی طرف آنا، نیند کو چھوڑ کر نماز کی طرف آنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے صیغے کے اعتبار سے، جس میں پھر فقہاء علماء نے، مفسرین محدثین نے شرط لگائی کہ سونا لازم ہوتا ہے تہجد کے لیے۔ آگے ارشاد عظیم فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا بس قریب ہی وقت ہے، عَسَىٰ قریب، یہ دنیا بالکل قلیل سی ہے، چاہے ہزاروں سال ہو جائے یہ ختم ہو جانے والی، فرمایا قریب ہی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ وعدہ تو اللہ پاک نے کر دیا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہاں جی، مقام محمود کی ہے، ہاں جی، سبحان اللہ، جی حاجی صاحب، مقام محمود کیا ہے؟ ماشاء اللہ، یہ میں نے اس لیے سوال کیا کہ آپ کی توجہ تھوڑی سی اور میری طرف ہو جائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے متعلق 4 روایتیں ہیں، ان میں سے جو معتبر زیادہ ہے میں وہ بتانے لگا ہوں۔ آقا پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میدان حشر لگا ہوا ہوگا، ساری امتیں وہاں پر جمع ہوں گی، حساب نہیں لیا جا رہا ہوگا، کھڑے ہیں سارے۔ اب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں، یہ بڑا نقشہ بیان ہوا ہے وہاں پر، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور نیچے سے پسینے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گوڈوں تک، کسی کے آدھے جسم تک، کسی کے یہ صدر تک، پیشانی یہ سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے پیشانی تک، اور کئی وہ ہوں گے جو چھلانگے لگا کے اس پانی میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو اس عالم میں لوگ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، انتہائی غمگین۔ تو اب یہ مشورہ کریں گے کہ یار کسی طرح حساب شروع ہو جائے، چلو ہم یہاں سے نجات پا جائیں۔ تو یہ پھر سارے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے ہوتے ہوئے آئیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ سفارش کرنے کے لیے جائیں گے کہ آپ مہربانی کریں، آپ کا مقام یہ ہے، پھر آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ بڑے روح اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو، کلیمت اللہ ہو، تو گزارش کریں اللہ پاک سے حساب شروع فرما لے، ہمارا پھنسے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر یہ سارے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ادھر ادھر جانے کی بجائے جاؤ سارے کے سارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ یہ آج تمہاری مشکل آسان فرما سکتے ہیں۔ تو پھر سارے جب وہاں پر جمع ہوں گے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے میری طرف، تو میں پہلے ہی سے ان سے فرما دوں گا آنا لہا، کہ میں ہی ہوں اس مقام کے لیے، تم ادھر ادھر کہاں چلے گئے ہو، آؤ جاؤ میرے پاس۔ جب سارے آ جائیں گے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، عرش کے نیچے میں ایک ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں ایسی ایسی اللہ پاک کی شان بیان کروں گا کہ دنیا میں ان الفاظ کے ساتھ کسی نے اللہ تعالیٰ کی وہ ثنا بیان نہیں کی ہوگی، وہ حمد بھی بیان نہیں کی ہوگی، میں وہ الفاظ بولوں گا۔ جب ویسی شان میں اللہ تعالیٰ کی عرض کر رہا ہوں گا تب اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا اذهب ارفع راسک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، واشفع تشفع، سل تؤتى، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال جو ہوگا آپ کو عطا فرمایا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو حمد میں کر رہا ہوں گا، اس حمد کی محبت میں اللہ تعالیٰ حمدوں کا جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ لواء الحمد جھنڈا میرے ہاتھ مبارک میں ہوگا، اور انبیاء سے حکم ہوگا کہ سارے نبی اپنے اپنے مقاموں سے آگے آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ فرمایا اس جھنڈے کے نیچے جب سارے جمع ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا اب جو آپ نے مانگنا ہے مانگیے۔ فرمایا پھر میں وہاں شفاعت کرنا شروع فرماؤں گا، اور اس وقت انبیاء بھی میری شان بیان کر رہے ہوں گے، میری تعریفیں کر رہے ہوں گے، سارے معاشر والے اول سے آخر تک دنیا میں جو بھی آئے ہوں گے وہ سارے کے سارے میری تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب ساری انسانیت صرف اور صرف میری تعریفوں میں لگی ہوئی ہوگی اور میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ حضور آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں آج بہت بڑے عذاب سے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے تھے اس سے محفوظ کروا لیا، اور آگے جو شفاعت آپ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آگے ہمیں مقامات ملنے والے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہمیں عطا ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بتاؤ کیسا منظر ہوگا جب سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ حضرت نے بھی یہاں پر فرمایا ہے کہ لواء کے تلے، لواء وہی جھنڈا، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ وہاں کیسا منظر ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں، اب میں یہاں آپ کی نعتیں بھی پڑھتا ہوں، آپ پر سلام بھی بھیجتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
کاش ایسا ہو جائے کہ اس جھنڈے کے سائے میں جب سارے موجود ہوں تب حضور علیہ السلام مجھے فرما دے، ہاں احمد رضا دنیا میں بڑی تو میری نعتیں سنایا کرتا تھا، یہ تو اب ذرا یہاں پر سنانا میرے سامنے، اب سارے لگے ہوئے میری تعریف میں تو بھی ذرا کر۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں پھر وہاں میں شروع ہو جاؤں اور وہ سارا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ آپ کے سامنے وہاں پر ہو۔ یہ ایک چاہت ہے، ہر امتی کے اندر یہ چاہت ہونی چاہیے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقام مجھے ملنا تو ہے ہی ہے، اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا، لیکن دیکھیے ہمارے لیے آقا پاک کا کتنا بڑا میسج ہے، پیغام ہے اور محبت بھی ہے ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا تم جب اذان سنا کرو تو اذان خاموشی سے سنو، اذان کا جواب دو، جو مؤذن کہے وہی کہتے جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا کرو، اور فرمایا جب اذان پوری ہو جائے تب میرے اوپر درود پاک بھیج کر دعا مانگا کرو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دے۔ تو جو میرے لیے یہ مقام محمود اور وسیلہ کی دعا مانگے گا میدان حشر میں میں اس کی شفاعت ضرور فرماؤں گا۔ اب یہ مقام ملنا ہے آقا پاک کو، لیکن ہمارے لیے یہ فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے میری شفاعت لازم کروا لینا، اذانیں سن کر دعائیں مانگ لینا۔ یہ ہم دعا جب مانگتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، آگے سارے پڑھیے گا۔ مقاما محمودا وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدت، وہ مقام محمود جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، وہ مقام محمود ہمارے محبوب نبی کریم کو عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو آقا پاک فرماتے ہیں میں شفاعت فرماؤں گا اس پر۔ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اذانوں کے ٹائم توجہ سب طرف سے ہٹا کر اذان کی طرف لگائیں، تو مقام محمود بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے جو آقا پاک کو عطا ہوگا۔ اس پر بڑی تفصیل سے حدیثیں موجود ہیں، میں نے اس میں سے جو مین حدیث تھی وہ آپ کو سنا دی وقت کے لحاظ سے۔ پھر آگے ارشاد عظیم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے یہ دعا مانگا کریں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے میرے رب مجھے جہاں بھی داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی مجھے تو نکالے لے جائے تو سچائی ہی کے ساتھ مجھے وہاں سے لے جا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی مدد دے کہ وہ مدد مجھے ہر مقام پر غلبہ دے دیا کرے، جہاں بھی میں جاؤں میں ہی غالب رہوں، ایسی مدد میرے لیے آ جائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کی تفسیر میں بھی فقہاء علماء نے لکھا، مفسرین نے، یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ پاک میں رہے صدق سچائی پر، اور جب مکہ پاک سے آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے تب بھی سچائی پر۔ اور یہ دعا آپ میں سے کوئی بندہ بھی کہیں جانا چاہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، سفر کے لیے، یا کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے کسی محکمے میں جانا چاہے، پھر وہاں سے آنا ہو تو اس سے پہلے یہ دعا بندہ پڑھ کر جائے، انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ اور شرط یہ ہے کہ بندہ وہاں جا کے ہیرا پھیری نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، جھوٹ وہاں نہ بیان کرے، جہاں بھی جائے کام کروانے کے لیے سچ بولے، سچائی بیان کرے، وہاں سے نکل آئے تو اس کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور یہ دعا یہ صحیح صاحب ابھی بتا رہے ہیں مجھے، شوگر کے لیے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور شوگر سے ہٹ کر یہ دعا کینسر کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا ایسی بیماریاں جن کا ظاہری طور پر بندہ کہتا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں، علاج ہی کوئی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، علاج ہر بیماری کا ہوتا ہے، بس اس کے موافق دوائی مل جانی چاہیے۔ تو ہر بیماری سے شفا کے لیے بھی بندہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اس کو یاد کر لیں، اگر یاد ہے تو اس کو اپنے ذکر میں لے آئیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا،
ان الباطل کان زہوقا، باطل کتنا ہی چاہے کیوں نہ پاور والا ہو جائے، باطل ہوتا ہی مٹنے والا ہے، یہ مٹتا ہی مٹتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ کے ہاتھ مبارک میں جو عصا مبارک تھا، چھڑی مبارک، ڈنڈا مبارک، وہ جب آپ مارتے تھے نا بتوں کو، ایسے کر کے لمبا کر کے بت کو مارنا، اور اس بت کو آپ مخاطب کر کے فرماتے تھے جاء الحق، اب حق آ گیا، اور پھر چھڑی جب مارنی، ڈنڈا مارنا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ جب آپ یہ فرماتے باطل مٹ گیا تو وہ بت جہاں پر کھڑا ہوتا تھا، نصب ہوتا تھا، وہاں سے گر جاتا تھا، ان دے منہ گرتے تھے بت، اور ایسے مکہ پاک کے اندر گونج تھی جاء الحق، آپ بڑے جلال سے یہ پڑھ رہے تھے۔ وہ کافر جو بتوں کی پوجا کرنے والے تو سر جھکائے، جنہوں نے مکہ پاک کے اندر اتنی تکلیفیں دی تھیں، رہنے نہیں دیا تھا، آج وہ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت ویسے نازل تب ہوئی تھی جب ان کافروں نے ڈیمانڈز کی تھیں کہ ہماری مرضی کے مطابق بھی تھوڑے بہت احکام بنا دیں، تب آپ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اب حق آ گیا دین اسلام، اور باطل مٹ رہا ہے، اور یہ مٹ ہی جائے گا کیونکہ باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کافی سارے میسیج رکھے ہیں۔ آیات آگے اور بھی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مضمون آگے وکھرا چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شامل کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ ان آیات میں دن گزارنے کا ایک چیپٹر یا خاکہ نقشہ کہہ لیں، وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ دن کیسے گزارنا چاہیے، رات کیسے گزارنی چاہیے، جب کہیں کاروبار کے لیے آنا جانا ہو تو اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان پر غور کر لیں تو بندے کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا، فریب نکل جائے گا، دھوکہ نکل جائے گا، فراڈ، ایک دوسرے کا جو حق مارنا ہے وہ سب نکل جائے گا، کیونکہ ان چیزوں میں صدق نہیں ہے، ان میں سچائی نہیں ہے۔ جب سچائی آئے گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، اور سچائی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سچ والے کا ساتھ بھی عطا فرماتا ہے، برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ وطر جن کے ساتھ ادا کریں، اس کے دوران جو نمازی اس کی توفہ یعنی موت ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ حاجی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ تہجد کی نماز میں وطروں کو لے کر آنا، دو صورتیں ہیں اس کی۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو صبح تہجد میں اٹھ جانے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اٹھ جائیں گے، طاقت ہے اللہ پاک کے فضل سے۔ تو ان کو زیادہ ترجیح دی گئی کہ چونکہ ان کو امید ہے صبح اٹھ جانے کی، لہٰذا وہ صبح ہی پر تہجد پڑھیں، تہجد کے ساتھ ہی وطر پڑھیں تاکہ ان کو ثواب زیادہ حاصل ہوتے۔ جن کو امید نہیں ہوتی، کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے، اور ان کو پتہ ہے یار ہم سے کچھ کمزوری ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ تہجد نماز عشاء، وطر کی نماز وہ نماز عشاء کے ساتھ ہی ادا فرما لیا کرے۔ اب اس سے بھی اگلا سوال ہے جو حاجی صاحب نے خصوصی طور پر کیا ہے، وہ کیا کہ ہم میں سے کسی بندے کو یہ علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں صبح تہجد تک ہم زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ عشاء میں اگر ہم نماز میں آئے ہوئے ہیں تب تو پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ اب ہم زندہ ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر صبح تک ہم چھوڑ دیتے ہیں وطر کو تو معلوم نہیں کہ صبح تک ہم زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو علم تھا کہ میرا اس دنیا سے جانا ظاہری طور پر وصال مبارک کب ہوگا، وہ سارے معاملات موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے ساتھ وطروں کا اہتمام حتمی طور پر فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم کو تو یہ یقین نہیں ہے ہم لوگوں کو، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں ترجیح پھر دے دینی چاہیے رات ہی کے ساتھ، عشاء کی نماز ہی کے ساتھ وطروں کو ادا کرنے کی ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن امید اللہ پاک پر رکھ کے اگر ہم نکل جاتے ہیں تہجد کے وقت کے اندر، اس کو لے بھی آتے ہیں،
تو اس نماز وتر کو ابھی ہم نے ادا نہیں کیا تہجد کا وقت آنے کے وقت تک، اس سے پہلے اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پر فضل کی امید ہے کہ ان وطروں کا حساب اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہیں لے گا، کیونکہ ابھی تک یہ وقت چل رہا ہے نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، اور اگر نماز کا وقت رہتا اور اس بندے کو مہلت ملتی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پیچھے اس بندے کی روٹین کیا رہی ہے، وہ جو پیچھے والا کھاتا ہے، حساب ہے، معاملہ ہے، زندگی کا نظام ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا فضل فرما دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کے گھر گیا، عشاء کی نماز میں اپنی سے نماز ادا کی، اس کے ساتھ جاتے ہوئے ہم کچھ آتی سنت دور کرتے کھانا پہلے کھا لیتے ہیں یا کھانا جاتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد فوت میں 5 منٹ 10 منٹ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا تہجد ادا کر سکتا ہے؟ صحیح، یہ نماز عشاء پڑھ کے گئے اور سو گئے، 5-10 منٹ آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگی اور اٹھ گئے۔ حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی بندہ اگر تہجد کی نیت کر کے 2 نفل 4 10 نفل پڑھ لے 8 نفل تو کیا یہ ہو جائے گا؟ ذہن میں رکھیے گا، اصل جو تہجد کا وقت صحیح وقت ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت والا وقت کہیں گے، قرب والا وقت کہیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، بیماریوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، یہ وقت صحیح طور پر شروع ہوتا ہے پچھلی رات میں، اور یہ پچھلی جو رات کہلاتی ہے، یہ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ یہ جو آخری حصہ کہا جاتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں فقہا خاص طور پر 1 بجے کے بعد 12:30 1 کے بعد کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ رات کا پچھلا وقت ہے فجر کے شروع ہونے تک۔ اس میں تہجد کا اصل وقت ہے جو بندہ فضیلت کے ساتھ اس کے سارے ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن میں اس سے اگلا مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں، اگر کوئی کسی بندے کو یہ خطرہ ہے کہ میں اس ٹائم نہیں اٹھ پاتا ہوں، تو وہ اگر عشاء کے بعد سو گیا اور تھوڑی دیر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو خطرہ ہے کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گا، تو اس بندے کو اجازت ہے کہ وہ اس ٹائم بھی اگر تہجد کے نفلوں کی نیت کر کے نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ نوافل ہیں تو اس کے لیے تہجد نیند کو اس نے چھوڑا ہے، وہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے، امید اللہ پاک اس پر بھی کرم فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ